بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے قرآن میں اپنے بارے میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہ جو فرمائیں گے آپ، دو متضاد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ظاہر بھی کہا ہے، باطن بھی کہا ہے۔ اردو میں سمجھنے والی بات ہے، ظاہر اور باطن۔ ظاہر یعنی نمایاں، آشکار، باطن یعنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔ ظاہر جو صاف صاف نظر آئے، باطن جو نظر نہ آئے۔ ہم لوگ ظاہر ہیں، یہ لائٹ ظاہر ہے، یہ پنکھے، یہ چھت، یہ لائٹیں، یہ ظاہر ہیں۔ الماری کے اندر اگر کوئی چیز ہے وہ باطن ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتی جب تک وہ آپ تالا کھول کے دیکھیں گے نہیں ان میں کون سی دعاؤں کی کتابیں ہیں، وہ کتنے اس کے اندر قرآن ہے۔ ظاہر اور باطن یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک چیز ظاہر ہے وہ پھر باطن نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے الظاہر الباطن، دیکھو میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ظاہر بھی ہو اور ایک اور وہ باطن بھی ہو۔ یہ حال ابھی 7:20 پر روشن بھی ہو اور تاریک بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے سوچا ہے اللہ جو اپنے بارے میں فرماتا میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، ظاہر ہے یعنی اس کا اصل وجود ظاہر ہے، اس کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ ظاہر ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ گہرائی میں جا کے خدا کو آپ سمجھنا چاہیں، وہ اس کی حقیقت آپ سے پوشیدہ ہے۔ ہم میں جو عقل ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی حقیقت کو گہرائی میں جا کے درک کر سکے، لیکن اس کا اصل وجود یعنی موجود ہونا وہ آشکار ہے، اور اتنا زیادہ آشکار ہے نواسۂ پیغمبر نے وہ دعائے عرفہ میں جو 9 ذی الحج کو وہ منا میں میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے، اس میں امام حسین نے فرمایا میرے نزدیک اللہ سے بڑھ کے اور کوئی چیز نمایاں اور آشکار نہیں ہے۔ الغیرک من الظہور ما لیس لک، خدایا اس کائنات میں جتنا تو آشکار ہے اتنا کوئی اور آشکار ہے۔ الظاہر، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خدا کے بارے میں فرمایا اظہر من ان تراہ العیون، جن چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ان کا یقین حاصل کرتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ کے یقین حاصل کرتا ہوں، میرے سامنے فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آغا حسن ترابی کا علم رکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کے میرا علم رکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم سب مل کے اس مقدس عبادت کو گاہ کے در دیوار کو دیکھتے ہیں، جی آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، چاند سورج ستارے، ان کو دیکھ کے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں جتنی جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کے جتنا تمہیں ان کا یقین ہے، علی کو خدا کا اس سے زیادہ یقین ہے، جی دکھائی نہ دینے کے باوجود۔ اظہر من ان تراہ العیون، علی کے نزدیک خدا اس سے زیادہ آشکار ہے جتنی آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزیں تمہارے لیے آشکار ہوتی ہیں۔ باطن ہے یعنی اس کی گہرائی میں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ وہ لامحدود ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ عین علم ہے، عین علم، اللہ عین قدرت ہے، اللہ عین حیات ہے۔ ہم سب کے پاس جتنا علم ہے ہم اس علم کی وجہ سے عالم ہیں، ہم سب کے پاس جو قدرت ہے اس قدرت کی وجہ سے ہم قادر ہیں، ہم اپنی زندگی اور حیات کی وجہ سے حی یا زندہ کہلاتے ہیں۔ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں عالم لا بعلم، خدا عالم ہے لیکن ہماری وجہ سے، علم کی وجہ سے وہ عالم نہیں ہے، وہ قادر ہے
ہماری طرح قدرت کی وجہ سے وہ قادر نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی ماضی یاد ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے, دوڑ نہیں سکتے تھے, 10 کلو کو وزن نہیں اٹھا سکتے, کھایا پیا صحت بنائی, طاقت آئی, اس کے نتیجے میں 10 کلو یا 20 کلو اٹھانے کی ہم میں طاقت آ گئی. اللہ قدرت کی وجہ سے قادر نہیں ہے, بلکہ وہ خود قدرت ہے, خود علم ہے. یہ یاد رکھیے. ترائی امتیاز ہے مکتب اہل بیت کا. کسی اور مکتب میں آپ کو اس طرح کی توحید کی باریک نکات آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اللہ این قدرت, این حیات اور این علم ہے, وہ لامحدود ہے. ہم چاہے کتنے بھی مغز متفکر ہوں, ہماری سوچ کا دائرہ کار, ہمارے تفکر کا دائرہ کار, ہمارے تعقل کا دائرہ کار وہ محدود ہے. ہم اپنے محدود قوت کے ذریعے لامحدود ذات کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا ہم اپنی قدرت کے مطابق جتنا خدا کو سمجھیں گے, اللہ اپنے لطف و کرم سے ہماری اسی معرفت کو قبول فرماتا ہے. خدا نے ہمارے ذمہ یہ نہیں لگایا تم میں جیسا ہوں ویسا مجھے سمجھو, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ وہ جیسا ہے ویسا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے وہ لامحدود ہے. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا. ہماری عقل کی بھی ابتدا بھی ہے, اس کی انتہا بھی ہے. کبھی بھی لامحدود محدود کے احاطے میں نہیں آ سکتا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. جس طرح خدا کی حقیقت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں, رسول اور اہل بیت رسول کی حقیقت کو بھی سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. فرق اتنا ہے, فرق. خدا لامحدود ہے, یہ ہستیاں اور ان کا علم, ان کی ابتدا بھی ہے, ان کی انتہا بھی ہے. ہم اللہ کو بھی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں, محمد اور علی اور فاطمہ کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. فرق اتنا ہے کہ خدا لامحدود ہے, یہ ہستیاں محدود ہونے کے باوجود ان کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ وہاں تک ہمارے عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی. یہ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً. اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل و مناقب سے نوازا ہے, زیادہ کہ ان کو شمار کرنا یہ کسی بشر کی بس میں نہیں ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کے فضائل لامتناہی ہیں, نہیں, متناہی ہیں. جب علی خود متناہی ہے, ہم کو پتہ ہے کہ علی 13 رجب کو پیدا ہوئے, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ جو خاکی ولادت ہے علی کی وہ 13 رجب کو ہے, رسول خدا کی وہ 17 ربیع الاول کو ہے. رسول اور علی کی جو نورانی پیدائش ہے اس کا بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. میں ایک مخفی خزانہ تھا. امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء, ایک خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. ہو کا کہتے ہیں نا, ہو کا علم تھا, صرف خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, وقت بھی نہیں تھا, صرف خدا کی ذات تھی بس. فاحببت, حدیث قدسی ہے, فاحببت ان اعرف. خدا فرماتا ہے میں نے چاہا, میرا ارادہ بنا کہ یہ پردہ غیب سے مجھے نکلنا چاہیے, مجھے اپنا تعارف کرا لینا چاہیے. کیا پہلا قدم خدا نے کیا اٹھایا اپنا تعارف کرانے کے لیے؟ فخلقتک یا محمد, علی محمد میں نے سب سے پہلے تیرے نور کو پیدا کیا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور یہ ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور سے پیدا کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کائنات میں سب سے پہلی مخلوق علی اور محمد کا نور ہے, علی اور محمد کا نور ہے. جی یعنی ان کے اول اور آخر کے لحاظ سے محدود ہونے کے باوجود ان کی حقیقتوں کو درک کرنا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لہذا رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین سے مخاطب ہو کے اے علی, خدا کو تیرے سوا اور میرے سوا کسی نے نہیں سمجھا,
مجھے خدا اور تیرے سوا کسی نے نہیں سمجھا، اور تجھے یا خدا نے سمجھا ہے یا میں نے سمجھا ہے۔ جی